آج کی گفتگو کا موضوع مسجد اقصی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم حقیقتاً کس دوراہے پر کھڑے ہیں اور کہاں پر جا رہے ہیں۔ عیسائی یہودی اپنے اپنے عزائم میں یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہم مسلمان غفلت کا شکار ہیں، اور یہ غفلت یوں ہی نہیں، یہ اللہ کی نافرمانیوں کے سبب ہم پر یہ غفلت طاری ہو گئی کہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ در حقیقت ہم مغلوب ہوئے جا رہے ہیں اور ہم ہارنے کے قریب ہیں۔ خالق کے کائنات ہم سب کی مدد فرمائے۔ یوں نہ سمجھا جائے کہ فقط فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، باقی مسلمان محفوظ ہیں، یہ قطعاً اس بات کی طرف نہیں۔ یہ جب ایک شخص کو، مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مسلمان دوسرا بے حسی دکھاتا ہے تو مسلمان اس چوٹ سے، اس زخم سے اسے اتنا تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف اپنے بھائی کی بے حسی پر ہوتی۔ اور اسی طرح فلسطینیوں اتنا دکھ تکلیف اسرائیلیوں نے نہیں دی، غیر مسلموں نے نہیں دی، جتنا تکلیف مسلمانوں نے دے رکھی، بے حسی دکھا کر، اس کی طرف توجہ نہ دلا کر۔ اور یہودی اپنے عزائم میں اتنا پکے ہیں کہ وہ کبھی نہیں بھولتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے، جو کہ حدیث کی کتب میں آیا کہ عیسائی اپنے عزائم میں پختہ اس قدر ہو جائیں گے، اس کی پیشن گوئی حق گوئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو اور 1000 کے قریب، کم و بیش 1000 کے قریب یا 2000 کے قریب غیر مسلم ہو، وہ سارے غیر مسلم 2000 ہوں، بے شک 99% زیادہ ہیں، تب بھی مسلمان سے گھبراتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایک غیر مسلم ہزاروں مسلمانوں پر حاوی ہوگا۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تعداد میں آج سے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مسلمانوں میں غیرت ایمانی نہیں ہوگی، مسلمانوں میں کوئی مسلمان بھائی کے لیے کوئی سچا جذبہ نہیں ہوگا، مسلمان پریشان نہیں ہوگا دوسرے مسلمان کے لیے، بلکہ بے حسی کا اظہار کرے گا۔ آج دیکھیے کہ صحابہ کی تعداد فقط 1.25 لاکھ تھی، ہم 1.25 کروڑ نہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن دیکھیے کہ ہم کس طرح مغلوب ہیں، ہم پر غیر مسلم کس طرح غالب ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیلی غیر مسلم اسی مسجد اقصی کو گرائیں گے۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پر بہت سارا چرچا ہے 4 سرخ گایوں کا، اور اس کا چرچا تورات میں، ان کی کتاب انجیل بائبل میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی گرائی جائے گی جبکہ ہم 4 جانوروں کی قربانی کریں گے جو سرخ ہوں، اور اس قدر سرخ ہوں کہ ان میں فقط ایک رنگ ہو، کوئی دوسرا رنگ نہ ہو۔ اور وہ سننے میں آیا ہے کہ انہیں میسر آ گئی اسی اپریل میں یا اس کے قریب۔ تو اسی طرح 4 جانور انہیں میسر آ گئے جن میں سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی دھبا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کے بعد اس کی ہڈیوں کو، اس کے گوشت کو جلائیں گے، جیسا کہ ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اسے جلانے کے بعد پھر ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، دوبارہ ہم اسے تعمیر کریں گے۔ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی پر تعمیر کی گئی۔ اب اس غیر مسلم اسرائیلی یہودی اب اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے مسجد اقصی کو شہید کریں گے، شہید کرنے کے بعد پھر اس پر ہیکل سلیمانی اپنا ایک ٹیمپل تعمیر کریں گے، پھر اس کے بعد جا کر تیسری جنگ عظیم کا اظہار ہوگا، آغاز ہوگا، اور یہ وہی جنگ ہوگی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی، حق گوئی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس جنگ میں کتنا نقصان ہوگا؟ فرماتے ہیں 1000 میں سے یا 100 میں سے 99 یا 1000 میں سے 999 لوگ اس جنگ میں قتل کر دیے جائیں، اور
جب یہ لوگوں تک بات پہنچے گی ہر ایک شخص کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ وہ جو 999 مر گئے اور جو ایک شخص بچ گیا کیا میں وہی ہوں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اسی جنگ میں مارے جائیں۔ تو یہ وہی جنگ عظیم ہے۔ خالق کائنات ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی جنگ کے بعد یا یہ جنگ ابھی جاری ہوگی تو دجال بھی آ جائے گا، اس کا تذکرہ پھر آئندہ کی گفتگو میں ہوگا، آئندہ نشست میں ہم کریں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔